الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت ہر کوئی حالات کا رونا رو رہا ہے. اجتماعی حالات بھی ہیں، انفرادی حالات بھی ہیں، معاشرتی اور سماجی حالات بھی ہیں، معاشی اور روزگاری حالات بھی ہیں. ان حالات کی وجہ سے ہر کوئی پریشان. اب ان حالات کے اسباب کیا ہیں؟ آخرکار ایمان والوں پر یہ حالات کیوں آتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ، بہت صاف جملوں میں حالات کے آنے کی وجہ اور حالات کے ناسازگار ہونے کی حالت میں سازگار حالات کیسے بن جائے، اس کو بہت بہتر انداز میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بھیجتے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور بہت سے گناہ تو ایسے ہیں، بہت سی خطائیں تو ایسی ہیں، بدعملیاں تو ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی گرفت نہیں کرتے، کوئی پکڑ نہیں کرتے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں معاملہ کرتے ہیں، بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ بندے ان حالات کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور آپ بہت صاف کہتا ہے بحر و بر میں، خشکی تری میں، زمین میں، سمندر میں، جہاں کہیں کوئی فساد نظر آ رہا ہے، کوئی بگاڑ نظر آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے فبما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے آتا ہے. کیوں یہ فساد آتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بعض بدعملیوں کی سزا چکھا دے. ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ان بدعملیوں سے سچی پکی توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا. انسان ہے، بشر ہے، خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی. غلطی کا ہو جانا یہ بری چیز نہیں، غلطی پر اڑے رہنا اور اللہ کے سامنے
او ظلموا انفسهم کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کے ذریعے زیادتی اپنے اوپر کر لی، تو پھر ذکر اللہ، فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اپنی بدعملی پر اڑے نہیں رہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کون گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی ہے مغفرت کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ بندے کے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہو جائے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے انسان، اے میرے بندے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان، تو جب بھی مجھے پکارے گا، مجھ سے اپنی رحمت کی امید کرے گا، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تیرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں ہو۔ یا ابن آدم، میرے بندے، بڑی پیاری حدیث، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے معافی اور رحمت کی امید دلا رہے ہیں۔ یا ابن آدم، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائے، پھر تو سچے پکے دل سے میرے سامنے توبہ و استغفار کرے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اتنا بڑا گنہگار آسمانوں تک جس کے گناہ پہنچے ہوئے ہیں اس کو کیسے معاف کیا جائے۔ یا ابن آدم، میرے بندے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر کے گناہ لے کر میرے پاس تو آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حال میں مجھ سے ملے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی جس میں بنو اسرائیل کے کفل نامی ایک آدمی کا قصہ ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ اگر نہ سنا ہوتا تو میں یہ قصہ تمہارے سامنے بیان نہ کرتا۔ اس 7 مرتبہ سے بھی زیادہ میں نے سنا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بار بار بیان کرتا ہے۔ کیا واقعہ؟ بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کا نام کفل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا کیا تھا، خوبصورتی عطا کی تھی، قوت و طاقت عطا کی تھی، سب کچھ کیا اور عیش و عشرت کی مزے والی زندگی گزار رہا تھا، عیاشی کے وقت گزر رہا تھا، کبھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں
کبھی کوئی نیک عمل اس نے نہیں کیا، اور بس زناکاری میں اور بدکاری میں اور گناہوں میں اس کی پوری زندگی گزری۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے اپنی قحط سالی کی شکایت کی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تنگستی ہے، محتاجی ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، مجبوری کی حالت میں اس نے اس کے پاس 60 دینار قرض کے طور پر طلب کی۔ قبلہ نے اس سے یہ کہا کہ 60 دینار تو میں تجھے دے دوں گا، مگر میری شرط پوری کرنی پڑے گی، فلاں وقت تیرے میرے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرنی پڑے گی۔ عورت مجبور تھی، بے بسی اور لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شرط لگا دی اور عورت نے منظور کر دی۔ وقت آیا، عورت قبلے کے پاس پہنچ گئی، دونوں تنہا، کوئی وہاں تیسرا موجود نہیں، مگر عورت جب اس کے پاس پہنچی ہے تو اس کا پورا بدن کانپ رہا، لرز رہی، تھرتھرا رہی۔ قبلے نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ آخر کوئی اپنا زبردستی کا سودا تو ہے نہیں، میں نے کوئی زیادہ زبردستی تو کی نہیں، تجھے 60 دینار دینے کے لیے تیار ہوا اور اس پر ہماری بات طے ہو گئی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ بات تو ٹھیک، میں نے مجبوری کی حالت میں تیری شرط کو منظور تو کر لیا، مگر یہ ایک ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا، اس وجہ سے میں ڈر رہی ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ستا۔ بس اس کے یہ الفاظ سننے تھے، قبلے کے دل میں بھی رحمت پیدا ہو گئی۔ اس نے صرف اتنا ہی نہیں کہ اس عورت کو چھوڑ دیا، بلکہ جو 60 دینار دیے تھے وہ بھی معاف کر دیے کہ اس کو بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں، اور سچی پکی توبہ کری کہ آج کے بعد اب کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا۔ بندہ سچے پکے دل سے گناہ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، چاہے اس کی پچھلی پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہو، اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں پر عفو و درگزر کی قلم پھیر دے۔ ادھر اس نے عورت کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اور اعمال صالحہ کا، نیک کاموں کا پختہ ارادہ کر لیا۔ کوئی نیک عمل ابھی کیا نہیں تھا، اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سارے لوگ جانتے تھے کہ بڑا عیاشی والا آدمی ہے، زناکار شرابی آدمی ہے، مگر دوسرے دن سب لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، ان اللہ قد غفر الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی مغفرت کی۔ سوچنے کا مقام ہے، زندگی بھر زناکاری میں، بدکاری میں، نافرمانی میں گزارنے والا بندہ آخری دن میں مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی سچے دل سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے؟ استغفار کی بنیاد پر اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دیں گے، ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے چین و سکون اور عافیت والی زندگی عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ سچی پکی توبہ
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے قحط کی شکایت کی، بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے اور جانور بھوکے پیاسے ہیں اور انسان بھوکے پیاسے ہیں، کیا کیا جائے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے روزی کی تنگی کی شکایت کی، روزگار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، فقر و فاقہ، کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بنا دو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے اولاد کی شکایت کی، میری کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح اولاد دے دے، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا استغفار کرو، چلا گیا۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے شکایت کی کھیت اور باغات میں پیداوار اور پھل نہیں ہو رہے ہیں، کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتا دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری کے خادم تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے کہ کوئی بھی آ رہا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک ہی دعا دے رہے ہیں، بس استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو خادم نے ربیع بن صبیح نے حسن بصری سے پوچھ لیا کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ چار آدمی آپ کے پاس آئے، چاروں الگ الگ مسئلوں کو لے کر آئے، چاروں کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تھوڑی کہا، میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چاروں مسئلوں کا حل استغفار ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ کہا استغفار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے کیا ذکر کیا؟ استغفار پر کیا ملے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ قحط سالی کی جس نے شکایت تھی اس کو میں نے اس لیے استغفار کے لیے کہا کہ قرآن نے کہا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بڑھوتری کر دیں گے، اولاد میں بڑھوتری کر دیں گے۔ دیکھیے دوسرے اور تیسرے آدمی کو، روزی کی تنگی کی شکایت کرنے والے کو اور اولاد کی شکایت کرنے والے کو استغفار کا وظیفہ میں نے نہیں دیا، قرآن نے دیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا، پیداوار میں اور پھلوں میں کمی کی جس نے شکایت کی تھی میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا۔ استغفار کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیداوار میں بھی برکت دیں گے، پھلوں میں بھی برکت دیں گے، مالوں میں بھی برکت دیں گے، ساری پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو استغفار وہ مشہور واقعہ ہے، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی
99 لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب میری پچھلی زندگی بہت نافرمانی والی ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے، آخر مجھے اب سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے۔ اس نے سب سے پہلے لوگوں سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا جس سے میں اپنا مسئلہ حل کرواؤں، چونکہ میں نے جرم بڑا کیا، 99 لوگوں کا قاتل ہوں۔ تو لوگوں نے ایک راہب عیسائی پادری کا حوالہ بتلایا، عیسائی عبادت گزار کا حوالہ بتلایا کہ جا اس کے پاس چلا جا۔ وہ چونکہ عبادت گزار تھا مگر علم نہیں تھا، اس کے سامنے جب مسئلہ رکھا گیا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، وہ کہنے لگا اتنا بڑا مجرم، 99 کا قاتل، اب تو تیرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے، اب تو تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ جب وہ معافی سے نا امید ہو گیا تو اس نے اسی کو قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے، فَكَمَّلَ بِهِ 100، 100 آدمیوں کا قاتل بن گیا۔ مگر پھر بھی دل میں دائرہ پیدا ہوا کہ نہیں، کچھ تو راستہ نکل سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی راستہ نہ نکلے۔ پھر سے لوگوں کے پاس گیا کہ کوئی بڑا عالم ہے، مجھے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو ایک عالم صاحب کی جانب رہنمائی کی کہ فلاں عالم کے پاس چلا جا، وہ تجھے جو بتلائے ویسا کر لے۔ چنانچہ وہ اب اس عالم کے پاس پہنچا اور جا کر کے یہ کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، میرے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ حل لہو من توبہ۔ عالم صاحب نے جواب دیا کیوں نہیں، بالکل، من یحول بینہ وبین توبتہ، تیرے درمیان اور تیری توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے، کون رکاوٹ بن سکتا؟ جا فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا، اور اس نافرمانی والی بستی کی طرف اب دوبارہ مت لوٹنا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے۔ کہتے ہیں جس نافرمانی والی بستی میں یہ رہتا تھا اس کا نام کفرہ، اور محدثین نے اس بستی کا نام بھی ذکر کیا ہے، نصارہ اس کا نام تھا۔ کفرہ نامی بستی سے یہ نکلا اور نصارہ نامی والی بستی میں جانے لگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقدر راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں جگڑ رہے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں اس کو تو ہم لے جائیں گے اس لیے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہوا ہے، عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں اس کو تو ہم لے جائیں گے، ابھی تک اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں وہاں حکم بنا کر کے، فیصل بنا کر کے بھیج دیا کہ یہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں سے وہ چلا ہے کفارہ نامی بستی سے اس کو بھی ناپ لیا جاوے، اور جہاں وہ پہنچنے والا تھا نصارہ نامی والی بستی کی طرف اس کو بھی ناپ لیا جاوے، جس زمین کے یہ زیادہ قریب تھا وہی والے فرشتے اس کو لے لیں۔ چنانچہ دونوں زمین کو ناپا گیا تو جس زمین کی طرف وہ چلا تھا نصارہ نامی والی بستی کی طرف، اس بستی کی طرف وہ ایک بالشت زیادہ آگے
بڑھ چکا تھا، اس سے ایک بالشت زیادہ قریب ہو گیا تھا، اور نافرمانی والی بستی سے ایک بالشت دور ہو گیا تھا۔ بس یہ ایک بالشت کا فرق تھا جس کی بنیاد پر رحمت والے فرشتوں نے اس کو لے لیا۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہ ہے کہ وہ نافرمانی والی بستی کے زیادہ قریب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا ان تباعدی کہ تو اس سے دور ہو جا، اور فرمانبرداری والی بستی کی طرف جہاں وہ چلا تھا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا ان تقربی تو اس کے قریب ہو جا۔ چنانچہ وہ زمین ایک بالشت اس کے قریب آ گئی اور رحمت والے فرشتوں نے اس کو لے لیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بڑی عجیب بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم نہ دیتے تو گنہگاری والی جو بستی تھی وہ اس کے زیادہ قریب ہوتا اور اس کو عذاب والے فرشتے لے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عفو و درگزر کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ رحمت کا کیسا معاملہ ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ سچے پکی توبہ کر کے نکلا ہوا ہے، اگرچہ وہ فرمانبرداری والی بستی کے زیادہ قریب نہیں ہوا ہے، مگر دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کے لیے رحمت کے اور عفو و درگزر کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ذکر کیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، حالات کے آنے پر سچے پکے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبہ کی 6 شرطیں نقل کی گئی۔ ہم سب ارادہ کریں ان 6 باتوں پر عمل کریں۔ سچی پکی توبہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے فرائض، جتنے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں اس کی ہم ادا کر دیں۔ پچھلے سالوں کی نمازیں ہماری، پچھلے سالوں کی زکات، پچھلے سالوں کے روزے ہم نے چھوڑ دیے، اب توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، مگر جو چھوٹی ہوئی نمازیں، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کی قضا کو بہرحال کرنا، سب سے پہلا کام یہ کرنا۔ اب آگے آہستہ آہستہ رات بڑی ہوتی جائے گی، دن چھوٹا ہوتا جائے گا، یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا بھی اچھا موقع ہے، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا بھی اچھا موقع ہے۔ تو سب سے پہلا کام فرائض کا اعادہ کیا جائے، قضا کیا۔ دوسرا کام جتنے بندوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں بندوں کے حقوق میں تلافی کی جائے۔ کسی کا روپیہ ہمارے سر پر ہے، کسی کا مال ہمارے دل میں باقی ہے تو ہم نے توبہ کر لی، توبہ کی بنیاد پر گناہ کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مگر دوسروں کا مال جو ہمارے سر پر ہے وہ اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس بندے کو وہ پہنچایا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں تو اس کو ادا کرنا۔ تیسرا کام بندوں کے ساتھ جتنی خصومتیں، جتنے جھگڑے، جتنی ان کی غیبتیں اور جتنی ان کی حق تلفیہ ہوئی ہے ان کے سامنے ان سب کی صفائی ظاہر کر دی جائے، چاہے کسی کی غیبت کی ہو، کسی سے کوئی جھگڑا کیا ہو اس سے صلح کر لی جائے۔ یہ تیسرا کام ہوا۔ چوتھا کام یہ کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس بات کا پکا ارادہ کیا جائے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہ، اس بات کا پختہ اور پکا ارادہ کیا جائے
کہ اب آئندہ کبھی بھی میں اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں. اور آخری شرط یہ کہ جیسے اپنے جسم کو گناہوں کا عادی بنایا تھا، نافرمانیوں کا عادی بنایا تھا، ایسے ہی اب اس کو طاعات کا، حسنات کا، نیکیوں کا عادی بنایا جائے. اب تک کی زندگی گزری نافرمانی میں، گناہوں میں گزر گئی، اب تو مجھے نیکیوں والی، نمازوں والی، اعمال صالحہ والی، سچائی اور امانتداری والی زندگی گزارنا ہے. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرتے جائیں گے، نیکیاں ہماری برائیوں کو مٹا دے گی. نیکیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر کے آگے آنے والی زندگی نیک کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.